الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس کفور یہ سورۃ الہود کی 9 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیوے، پھر ہم اس انسان سے وہ رحمت واپس لے لیوے تو یہ یقیناً مایوس ہو جاوے گا، ناشکرا ہو جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اس انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اس کو نعمتوں کا مزہ چکھا دے تو وہ انسان ضرور کہے گا کہ مجھ سے تو میری تمام مصیبتیں دور ہو گئی۔ پکی بات یہ ہے کہ وہ انسان تو بڑا اترانے والا، بڑا ہی فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے، ایسے لوگوں کے لیے تو مغفرت ہے اور ثواب ہے۔ بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے نبی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وحی تم پر اتاری جا رہی ہے اس کا کچھ حصہ تم چھوڑ دو اور اس بات سے تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ کافر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو فرشتہ ہم سے بھی بات چیت کرتا۔ اے نبی، یقیناً تم ڈرانے والے ہو اور اللہ تعالی ہر چیز کے ذمہ دار ہے، ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر ایسا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا، خود بنا لیا،
تو تم ان کو جواب میں کہہ دو پھر تو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں اپنی خود کی بنائی ہوئی تم لے آؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو بھی بلا سکتے ہو اس کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اگر وہ لوگ تمہاری کہی ہوئی بات قبول نہ کرے، تمہارا کہنا کر نہ سکے، تو تم جان لو کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم یعنی وحی سے ہی اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ کہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں، یعنی تم ماننے والے بنتے ہو یا ماننے والے نہیں بنتے ہو۔ یہ سورۃ الہود کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کے حالات کو اگر ہم دیکھنے جائیں تو پورا منظر ان آیتوں کے اندر آ جاتا ہے، پورا نقشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے بالکل کھلا ہوا آ جاتا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ ہر زمانے کے اندر وہ تازہ رہتا ہے، ہر زمانے میں ہرا بھرا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر جلدی بہت ہے، کہ وہ ہر چیز کے اندر جلدی جلدی چاہتا ہے۔ خلق الانسان عجولا، گویا کہ انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت وہ جلد بازی کی ہے کہ اس کو ہر کام جلدی جلدی چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھو، اور ہر بات میں جلدی کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ دوسری بات، انسان اپنے موجودہ حالات میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے کہ آگے پیچھے سب کو بھلا دیتا ہے۔ جو حالات ابھی انسان کے اوپر ہوتے ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیشہ کی بات، کہ جو حالات انسان کے اس وقت چل رہے ہوتے ہیں، ورتمان کال کہو، پریزنٹ ٹائم کہو، حال کہو، تو جب وہ اپنے حالات کے اندر ہوتا ہے موجودہ زندگی میں، تو پچھلی زندگی کو بھی بھول جاتا ہے اور آنے والے زمانے میں کیا ہوگا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تیسری ایک بات سمجھو، انسان کی کمزوری، بہت جلدی ہمت ہار جانا یہ انسان کی کمزوری ہے۔ امید چھوڑ دینا، نا امید ہو جانا، شکر گزاری چھوڑ دینا، نا شکرا ہو جانا، یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں الگ الگ حالات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے نعمت دیتے ہیں، اچھے حالات عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ نعمت اور اچھے حالات چلے جاتے ہیں اور کچھ تکلیف آتی ہے تو انسان فوراً اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھو، آج تک زندگی کے اندر کبھی ایسے لاک ڈاؤن کے حالات نہیں دیکھے جن کی عمر 80 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کی، بڑی بڑی عمر والوں کو بھی پوچھو کبھی ایسے حالات دیکھے تو جواب میں کہیں گے کہ نہیں، کبھی ایسے لاک ڈاؤن کے اتنے لمبے چوڑے دن کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن انسان اپنی پچھلی زندگی یاد نہیں کرتا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا اچھا رکھا، کتنا ہم کو آزادی عطا فرمائی،
رہنے کی آزادی، گھومنے کی آزادی، پھرنے کی آزادی، یہاں سے جاؤ وہاں جاؤ، ساری آزادی. اب تھوڑی پابندی آ گئی تو انسان کیسا اللہ کی ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے انسان کی. انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز عارضی ہے، تام چلاؤ ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں راحت آتی ہے، وہ بھی جو ہے ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں بیماری آتی ہے، وہ بھی ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا، سب ختم ہونے والا، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے. دیکھو اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے کسی زمانے میں، ایسے مالدار لوگ کہ جن کے بنگلوں کی دیوار کے اوپر سونا چاندی لگتا تھا، جن کے محل اور بنگلے کی سیلنگ اور چھت کے اوپر سونا چاندی لگتا تھا، جن کے بنگلوں کے اندر، محل کے اندر نیچے ٹائلز اور پتھر کی جگہ کے اوپر قالین اور سونے چاندی کی چیزیں بچھائی جاتی تھی. ایسی راحت اور موج مزے میں رہنے والے انسان، لیکن جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی، موت آئی، تو وہ بھی قبرستان جا کر کے سو گئے، قبر کے اندر جا کر کے سو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کا بنگلہ ہو، اس دنیا کی راحت ہو، نعمت ہو، سب ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں ایسے ایسے تندرست لوگ گزرے کہ جو یوں آپ کو کہیں گے کہ میں نے 50 سال میں کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا، 60 سال میں کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا، 80 سال کی عمر ہو گئی کبھی کوئی ڈاکٹر حکیم وحید نہیں دیکھا. ایسے ایسے ہیلتھی اور تندرست انسان آپ کو ملیں گے کہنے والے. لیکن ایک وقت آیا کہ موت کی بیماری نے آ کے پکڑ لیا، وہ قبرستان جا کے سو گئے. بڑے بڑے مالدار رئیس لوگ وہ فقیر غریب ہو گئے، یا مالدار بھی موت پا کر دنیا سے چلے گئے. تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. راحت ہو، موج ہو، مزے ہو، آزادی ہو، سب چیز ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہی حالات تکلیف کے بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک آدمی بیمار ہے، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اسی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بیماری لگی ہے اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، میری بیماری دور کر دو. تو اتنی خطرناک بیماری، اتنی بری بیماری، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام بیماری دور کر دی، شفا عطا فرما دی. بہت سے لوگ بیچارے غریب، فقیر، محتاج، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غریبی، فقیری، محتاجی دور کی اور ماشاءاللہ بڑے مالدار بن گئے. تو غریبی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بیماری بھی ہمیشہ نہیں رہتی، تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتی. اسی کا نام دنیا ہے. تو اس دنیا کے اندر راحت، موج، مزہ، آرام وہ بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، اور تکلیف، بیماری، غریبی وہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہے. وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟
راحت ہو کہ تکلیف ہو، بیماری ہو کہ تندرستی ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اللہ کو راضی رکھنے والا بنے۔ یہ ہے انسان کی خوبی اور انسان کا کمال۔ تو انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اس شروع کی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کو نعمت دیتے ہیں، پھر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو بڑا ناشکرا نافرمان بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا، نیک کام کیے، وہ لوگ ہمیشہ اللہ کو راضی اور خوش رکھتے ہیں۔ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صبر کا مطلب ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، شریعت کے خلاف کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، فرض واجب سنت مستحب کو ادا کرنا۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں یعنی شریعت پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن کا یقین، قبر کا ڈر، اسی لیے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نبی کی ناپسند چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے بھائیوں، دینی بہنوں، یہ جو کچھ حالات ہے، سوچو کہ آج تک ایسے حالات نہیں تھے اور ہمیشہ ایسے حالات رہنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بس سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسی لیے ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر خوش رہو۔ پھر ایک خاص بات آیت میں دھیان رکھنے کی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، دنیا کے اندر جو راحت ملتی ہے نا وہ تو ادھوری ہے، دنیا کا چین ادھورا، دنیا کا سکون ادھورا، دنیا کی راحت ادھوری، دنیا کا موج مزہ ادھورا، مکمل راحت، پوری راحت وہ تو انشاءاللہ جنت کے اندر جا کر کے ملے گی۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کو ایک چیز بہت پسند ہے، اب اس کی پسندیدہ چیز، مثلا ایک آدمی کو کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم بہت پسند، اب کسی نے اس کے سامنے لا کر کے آئس کریم کا پورا ٹپ رکھ دیا کہ لو کھاؤ، کتنی کھانی ہے، تو وہ کھاتے کھاتے ڈرے گا کہ کہیں جو ہے میری یہ بیماری نہ لگ جائے، مجھے تکلیف نہ ہو جائے، نیومونیا نہ ہو جائے، کورونا نہ ہو جاوے، مجھے جو ہے بخار نہ آ جاوے، ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد جو نعمتیں ملے گی، جو راحت ملے گی، وہ مکمل ہوگی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی راحت وہ بھی ادھوری ہے، دنیا کا موج مزہ بھی ادھورا ہے، دنیا کی ہر چیز ادھوری ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی تکلیف، دنیا کی مصیبت، دنیا کی بیماری، دنیا کی الجھن وہ بھی ادھوری ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی تکلیف کے اندر ہو، لیکن جو تکلیف اللہ بچا کے رکھے قبر کے اندر ہے، جو تکلیف جہنم کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی تکلیف ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، لیکن قبر کی تکلیف، موت کی سکرات کی تکلیف، جہنم کی تکلیف وہ بڑی خطرناک ہے۔ تو دنیا کی تکلیف بھی ادھوری،
دنیا کی پریشانی بھی ادھوری، دنیا کی آفت بھی ادھوری، دنیا کی بیماری بھی ادھوری، یہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ادھوری رکھی ہے۔ اسی لیے ازقنا کا لفظ آیت کے اندر آیا کہ دنیا کی راحت تو آخرت کی راحت اور نعمت کا ایک تھوڑا سا مزہ ہے، اور دنیا کی تکلیف آخرت کی تمام تکلیفوں کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اصل راحت، اصل نعمت وہ آخرت کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالی جنت میں عطا فرمائیں گے، قبر کے اندر عطا فرمائیں گے، اور جو ہے اللہ حفاظت میں رکھے جو لوگ نافرمان ہیں ان کو اصل سزا موت کے وقت پر اور قبر میں اور جہنم میں ملنے والی ہے۔ آگے والی آیتوں کے اندر ایک خاص بات کہی گئی کہ مکہ کے مشرک لوگ، کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم قسم کی باتوں کو رکھتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں رکھتے تھے لوگ۔ ایک مرتبہ آ کر کے کہنے لگے کہ قرآن کے اندر بتوں کو برا کہا گیا ہے، ہمارے بتوں کو، اسی لیے ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اسی لیے یہ قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لے، کیسی بات؟ قرآن اللہ نے بھیجا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بدل دو؟ یا یوں کہنے لگے کہ دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو کم سے کم قرآن میں جو شرک کی برائی ہے، کفر کی برائی ہے، بتوں کے لیے برا کہا گیا، وہ سب نکال دو، چینج کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ جو قرآن آیا ہے اس کو بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی اس کو بدل سکتا نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے نبی کو اور بادشاہ کو ایک جیسا سمجھا کہ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے دنیا کے بادشاہ لوگ، جیسے دنیا کے بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے خزانے ہوتے ہیں، سونا چاندی روپیہ پیسہ دولت کھانا پینا کا، نبی کے پاس بھی سونا چاندی روپیہ پیسہ دولت خزانے ہوئے۔ کیا دنیا کے بادشاہوں کے پاس باغیچے ہوتے، باڑیاں ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، تو نبی کے پاس بھی کھیتیاں ہو، باغیچے ہو، باڑی ہو، تو انہوں نے نبی کو اور بادشاہ کو ایک جیسا سمجھا۔ تو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا الگ ہے اور دنیا کا بادشاہ ہونا الگ ہے۔ نبی یہ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا وہ چیز بتلاتے ہیں۔ نبی تو مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بتاتے ہیں کہ تمہاری مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کیسے اچھی ہو جاوے، کیسے تمہاری بن جاوے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ نبی کا کام دنیا کے خزانے، دنیا کے موج مزے، دنیا کا سونا چاندی بانٹنا، یہ نبی کا کام نہیں ہوا کرتا۔ نبی تو انسانوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی کی باتیں بتلاتے ہیں۔ پھر ایک خاص بات اور بھی اس کے اندر آ گئی کہ نبی اور خدا میں بہت بڑا فرق ہے، نبی میں اور اللہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، پوری قدرت رکھنے والے ہیں، پوری طاقت رکھنے والے ہیں، اور نبی تو اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کلمہ شہادت پڑھتے تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والے اور نبی اللہ کے محتاج، تو نبی اللہ کے بندے ہیں، نبی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والے، پورے طاقت رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی آدمی نبی کو اللہ کے درجے میں نہ سمجھے،
اسی لیے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو یہی بات سمجھائی، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سمجھائی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسول آئے تھے، اور تمام رسول کی زندگی جب پوری ہوئی تو سب رسول دنیا سے انتقال پا کر کے چلے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پوری ہوئی اور وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، بس ایک نبی کی زندگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کی زندگی روک لی ہے، سٹاپ کی ہے، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی باقی زندگی نبی پوری کریں گے۔ تو نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ ہے، نبی اور بندے کے اندر بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ آگے والی آیت میں یوں کہا گیا کہ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کے یہاں سے آتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بناتے ہیں۔ تو ان کو جواب میں کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بناتے ہیں تو تم بھی تو ان کے جیسے ایک انسان ہو، تم بھی ان کی طرح ایک قرآن بناؤ، 10 سورتیں بناؤ، الم تر سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 10 سورت بناؤ، ارے 10 آیت بناؤ، ایک چھوٹی سورت بناؤ انا آتینا جیسی، ارے ایک آیت قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ۔ 1450 سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا نہیں سکا۔ تو پھر یقین ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آتا ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور کوئی انسان بھی اس کو نہیں بنا سکتا۔ تو جب پیدا کرنے والے اللہ کے یہاں سے آیا ہوا کلام ہے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر ایمان لے آنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو مان لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانیت کو سنایا ہے۔ اسی لیے سب لوگوں کو اس قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینا چاہیے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آنا چاہیے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آنا چاہیے، اور ایک اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کی بعد کی زندگی اچھی بنا دیں گے۔ تو پوری مجلس کا خلاصہ سمجھ لو کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں جو راحت ہے وہ بھی ختم ہونے والے ہیں، اس دنیا میں جو موج مزہ ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور اس دنیا کے اندر آزادی، آوارگی وہ بھی ختم ہونے والی ہے، اس دنیا میں جو پابندی، تکلیف، الجھن ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے، ہر چیز اس دنیا کی جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ اصل راحت، اصل مزہ جنت کا، اور اصل تکلیف، اصل پریشانی جہنم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا میں عافیت کے ساتھ رکھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اللہ تعالی ہماری سچی پکی راحت والی بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نا امید ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کرو، دعائیں کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دکھی اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کرو، اور
اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیت لو، اور اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو گندی گندی باتیں پھیلائی جا رہی ہے، تو ہم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دل دماغ کو صاف کرے، یہ جو ہے اسلامی اخلاق پیش کرے، تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں محبت آئے گی، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، قرآن پر یقین عطا فرمائیں، دین پر یقین عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت میں اور امان کے اندر رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہر حرام سے ہر ہمیش ہماری حفاظت فرماؤ، ہر حرام سے ہر ہمیش ہماری حفاظت فرماؤ، ہر حرام سے ہر ہمیش حفاظت فرماؤ، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ۔
اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ۔ اے اللہ کورونا وائرس کے شر سے تمام انسانوں کی حفاظت فرماؤ، کورونا وائرس کے شر سے تمام انسانوں کی حفاظت فرماؤ، کورونا وائرس کے شر سے تمام انسانوں کی حفاظت فرماؤ۔ اس وائرس کا خاتمہ فرما دیجئے، اس کو مٹا دیجئے، نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وائرس کے عنوان سے اور اس کے پیچھے جو کچھ مکر ہو، فتنے ہو، سازشوں ہو، ان تمام کو بھی معطل فرماؤ، بیکار فرماؤ، نیست و نابود فرماؤ۔ ہر طرح کی سازشوں سے، مکاریوں سے، فتنوں سے اے اللہ تمام کے تمام اہل ایمان کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ حفاظت فرماؤ، اے اللہ حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مساجد کو نمازیوں سے بھر دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرماؤ، موانعات کو ختم فرماؤ، مساجد کو اعمال مساجد سے آباد فرماؤ۔ اے اللہ حرمین الشریفین کو آباد فرماؤ، طواف سے، عمروں سے، اے اللہ لبیک لبیک کی آواز سے حرمین الشریفین کو آباد فرماؤ۔ اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرماؤ اور رمضان کی عبادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ آنے والے رمضان میں روزے، تراویح، قرآن کی تراویح اور نیکیوں کی کثرت آسان ترین فرما دیجیے۔ قرآن کی تراویح باجماعت اور اے اللہ نمازیں، روزے، سب چیزیں آسان فرماؤ، اپنے کرم سے آسان فرماؤ۔ پوری دنیا میں جو انسان بھی تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ ہر انسان کی جائز ضروریات پوری فرماؤ، اے اللہ جائز ضروریات پوری فرماؤ۔ ہر انسان کو کھانا پینا، کپڑے، دوا، ہر ضرورت خزانے غیب سے اپنے فضل کرم سے عطا فرماؤ، ہر جائز ضرورت خزانے غیب سے عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو لوگ ابھی خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سیوا اور ریلیف کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرماؤ، ان کو عافیت اور تندرستی عطا فرماؤ۔ جو لوگ مال دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اے اللہ تمام مدارس کے اندر جتنے بھی طلبہ عزیز ہیں ان سب کو عافیت سے ان کے والدین کے پاس پہنچا دیجئے۔ اے اللہ تمام مدارس کو رمضان کے بعد طلبہ سے قال اللہ قال رسول کی تعلیم سے آباد اور معمور فرماؤ۔ اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، جماعتوں کی، دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ۔ تمام اداروں کی تمام جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، عافیت عطا فرماؤ، سلامتی عطا فرماؤ، تندرستی عطا فرماؤ، ستاری عطا فرماؤ، ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ۔ یہاں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ۔ تمام اہل ایمان کی ہر سازش سے، ہر فتنے سے، ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس مجلس کو اور تمام دینی مجالس کو اور دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرماؤ، محض اپنے فضل سے قبول فرماؤ، محض اپنی مہربانیوں سے قبول فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين 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 يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ کل عشاء کے بعد 8:45 بجے انشاءاللہ آن لائن